علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خیریت سے ہیں۔ ڈیفالٹ کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم اکثر ابھی یہ نیوز کے اندر سن رہے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے والا ہے، ڈیفالٹ کرنے کے خطرے بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ کچھ ہی عرصے پہلے سری لنکا جو ہے وہ ڈیفالٹ ہوا ہے اور اپنے قرضے جو ہے وہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے اسے ڈیفالٹ قرار دے دیا گیا تھا۔ تو ڈیفالٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ڈیفالٹ کا آسان الفاظ میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اتنا قرضہ لے لیا کہ اب آپ اس قرضے کو واپس ادا نہیں کر پا رہے، آپ اپنا قرضہ واپس دے نہیں پا رہے ہو۔ اور انٹرنیشنلی جب کوئی ملک قرضہ لیتا ہے تو جب وہ قرضہ لیتا ہے کوئی بھی ملک، تو اسے وہ قرضہ پے کرنا ہوتا ہے ڈفرینٹ شرائط کی بنیاد پر۔ کچھ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس کے اندر سے وہ قرضہ پے کرنا ہوتا ہے۔ جیسے ہم انڈیویجولی قرضہ لیتے ہیں، کوئی شخص اگر قرضہ لیتا ہے بینک سے، تو بینک اسے ٹائم بتا دیتی ہے کہ بھائی اتنے وقت میں آپ نے یہ قرضہ اتنے انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ واپس کرنا ہے، اتنا انٹرسٹ آپ نے اس کا ادا کرنا ہے، اتنی قسطیں آپ نے اس کی دینی ہیں۔ اسی طرح جب کوئی ملک قرضہ لیتا ہے تو وہ زیادہ تر انٹرنیشنل بینک سے یا تو قرضہ لیتا ہے، آئی ایم ایف سے قرضہ لیتا ہے یا دوسرے ممالک سے قرضہ لیتا ہے۔ اور کیونکہ قرضہ جو ہے وہ اکثر سود کے اوپر لیا جاتا ہے، تو وہ سود بھی ادا کرنا ہوتا ہے۔ جو انسٹالمنٹس ہوتی ہیں قرضے کی، جب کوئی ملک اس انسٹالمنٹ کو ادا کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے اور وہ انسٹالمنٹ ادا نہیں کر پاتا ہے، تو اس ملک کو ڈیفالٹ قرار دے دیا جاتا ہے کہ یہ ڈیفالٹ ہو چکا ہے۔ جب کوئی ملک ڈیفالٹ ہو جاتا ہے تو اسے دوسرے ممالک یا بینکس قرضہ نہیں دیتے، جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کے پاس، ظاہر ہے جب انسان کے پاس پیسے ختم ہوتے ہیں، بجلی بھی ہم دیکھیں، آپ کے پاس پیسے ختم ہوئے ہیں تبھی آپ نے قرضہ لیا تھا، اب آپ کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ آپ اپنا قرضہ واپس کر سکو، تو آپ چاہو گے کہ مجھے دوبارہ اتنا قرضہ مل جائے کہ میں اپنا کاروبار یا اپنی جو زندگی ہے اس کو چلا سکوں، اور یہ قرضہ جو ہے وہ جو مجھ پر پہلے سے قرضہ چڑھ چکا ہے اس کو واپس ادا کر سکوں۔ لیکن جب آپ ایک بار اپنا قرضہ ادا کرنے میں ناکام ہوتے ہیں وہ، تو کوئی بینک یا کوئی انفرادی طور پر بھی آپ کو قرضہ دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ وہ پہلے یہ پوچھتا ہے کہ آپ میرا قرضہ کیسے واپس ادا کرو گے؟ آپ کے تو کمانے کا جو سورس آف انکم ہے وہی نہیں ہے، آپ جاب لیس ہو، یا اب آپ کا کاروبار نہیں ہے، کاروبار چل نہیں رہا ہے، تو آپ میرا جو آپ مجھ سے قرضہ مانگ رہے ہو یہ آپ واپس ادا کیسے کرو گے؟ تو سیم اسی طریقے سے جب ملک دوبارہ قرضے کی ڈیمانڈ کرتا ہے، دوبارہ قرضہ مانگتا ہے کہ مجھے کچھ قرضہ مل جائے تاکہ میں اپنی جو معاملات ہے اس کو چلا سکوں، تو دوسرے بینکس یا ممالک اس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ یہ جو قرضہ آپ نے پہلے لیا تھا وہ قرضہ بھی ادا نہیں کر پائے ہو، تو آپ دوبارہ یہ جو قرضہ مانگ رہے ہو اسے آپ کیسے ادا کرو گے؟ ظاہر ہے جو بھی قرضہ دے رہا ہے وہ اس لیے دیتا ہے کہ وہ اسے واپس مل جائیں گے، وہ یہی سوچ کے دیتا ہے کہ مجھے یہ پیسے واپس مل جائیں گے، ساتھ میں مجھے سود بھی مل جائے گا، اس کے ساتھ پروفٹ ہو جائے گا اس قرضہ دینے پر۔ تو جب آپ دوسری قرضہ دینے والے کو یہ بات معلوم ہے کہ میں جو قرضہ دے رہا ہوں یہ مجھے واپس نہیں ملے گا، تو وہ آپ کو قرضہ کیوں دے گا؟ اسی طرح پاکستان کی جو اکنامیکل سچویشن ہے وہ کافی زیادہ خراب ہے۔ ہم زیادہ جو پروڈکٹس ہیں وہ باہر ممالک سے امپورٹ کراتے ہیں، ایکسپورٹ ہماری بہت کم ہے۔ 80% سامان ہم تقریباً دوسرے ممالک سے امپورٹ کرتے ہیں، اور 20% ہمارا جو سامان ہے وہ ایکسپورٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ظاہر ہے ہمیں خریدنے پہ ہمارے پیسے زیادہ جاتے ہیں اور ہم کم سکتے ہیں، کم پیسے ہم کماتے ہیں۔ جب تک ہماری ایکسپورٹ نہیں بڑھے گی تب تک ہماری انکم بڑھ نہیں سکتی، اور جب تک ہماری انکم نہیں بڑھے گی ہماری اکنامیکل سچویشن صحیح نہیں ہوگی۔ اب ایکسپورٹ ہم کیسے بڑھائیں گے؟ ایکسپورٹ بڑھانے کے ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہے کہ آپ اپنے ملک میں کمپنیز لگائیں، انسٹیٹیوٹس ایسے قائم کریں جو کہ لوگوں کو پروڈکٹ مینوفیکچرنگ سکھائیں، اکوپمنٹس بنانا سکھائیں، ڈفرینٹ چیزیں بنانا سکھائیں۔ اس کے علاوہ باہر اپنے ملک میں اتنا امن قائم کر دیں، جیسے دبئی یا سعودی عربیہ، گلف کنٹریز میں اتنا امن ہے کہ وہاں پہ دوسرے فارن انویسٹرز جو ہیں وہ آتے ہیں، اپنے آفیسز قائم کرتے ہیں، اپنے دفاتر قائم کرتے ہیں، اپنی کمپنیز لگاتے ہیں وہاں پر۔ تو میں نے پتا ہے کہ یہاں پر انصاف ہے، امن ہے۔ تو امن ایک بہت ہی زیادہ ضروری چیز ہوتی ہے ترقی کے لیے۔ جب تک آپ کے ملک میں امن اور انصاف نہیں ہوگا آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک اکنامیکلی اسٹیبل ہو، تو ہمیں ایک تو اپنے ملک میں زیادہ سے زیادہ مینوفیکچرنگ کمپنیز لگانے کی ضرورت ہے، اور دوسرا ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے ملک میں سیکیورٹی کے حالات بہتر ہو سکیں، ہم اپنے سیکیورٹی کے حالات کو بہتر کریں، سیکیورٹی زیادہ سے زیادہ اچھی کریں، اور انصاف جو ہے وہ وقت پہ فراہم کریں، کیونکہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بنا کوئی بھی ملک، کوئی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔
امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.